اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج بات کر رہے ہیں امانت کی واپسی کا غم اور دیانتداری کا مقابلہ۔ پیارے دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ مدتاں گزریں، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عالم اور عبادت گزار شخص تھا۔ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ بہت محبت تھی۔ خدا کا کرنا اس کی بیوی کچھ دن بیمار رہ کر فوت ہو گئی۔ اس نیک شخص کو اس قدر غم ہوا کہ وہ گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اور لوگوں سے میل جول بالکل چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل کی ایک عقل مند بی بی نے یہ قصہ سنا تو وہ اس شخص کے گھر کے دروازے پر پہنچی اور اونچی آواز سے کہا، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ دروازہ کھولیں۔ اس شخص نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، مگر وہ عورت دروازے پر جم کے بیٹھ گئی اور کہا کہ میں تو مسئلہ پوچھ کر ہی جاؤں گی۔ آخر اس عالم نے دروازہ کھول کر پوچھا، کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ اس عورت نے کہا، میں نے اپنی پڑوسن سے کچھ زیور مانگے تھے، میں نے مدت تک یہ زیور پہنتی رہی اور انہیں اپنا ہی سمجھتی رہی۔ اب اس پڑوسن نے اپنی آدمی بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے زیور مجھے واپس دے دو۔ اب بتائیں کہ کیا مجھے یہ زیور واپس دے دینے چاہیے؟ عالم نے کہا، بے شک واپس دینے چاہیے۔ عورت نے کہا، یہ زیور میرے پاس بہت مدت تک رہے ہیں، اب کیسے واپس کر دوں؟ عالم نے کہا، اب تو اور خوشی سے واپس دینے چاہیے، کیونکہ اتنی مدت تک اس نے نہیں مانگے، یہ اس کا احسان ہے۔ عورت نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر آپ غم میں کیوں پڑ گئے؟ لوگوں سے میل جول چھوڑ دیا، اللہ نے آپ کو ایک چیز دی تھی، پھر جب چاہا واپس لے لی، امانت کی واپسی کا کیا غم؟ یہ سن کر اس عالم کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ پہلی کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ اب بات کر رہے ہیں دیانتداری کا مقابلہ۔ پیارے دوستو، یہ بھی پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی شہر میں دو نیک آدمی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کچھ زمین خریدی۔ اس نے اپنی کسی ضرورت سے اس زمین کو کھودا تو اس میں سے سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا نکلا۔ اس نیک آدمی نے سوچا کہ اس سونے پر میرا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ میں نے صرف زمین خریدی تھی، یہ گھڑا نہیں خریدا تھا۔ چنانچہ وہ زمین کے مالک کے پاس گیا اور اس کو سارا واقعہ سنا کر کہا، میں نے تم سے صرف زمین خریدی تھی، اس میں سے نکلنے والا سونا نہیں خریدا تھا، اس لیے یہ سونا تمہارا ہے، تم اسے لے لو۔ زمین کا پہلا مالک بھی بہت دیانتدار آدمی تھا۔ اس نے کہا، بھائی، میں نے زمین میں یہ سونا دفن نہیں کیا تھا، اس لیے زمین اور اس میں سے نکلنے والی ہر چیز اب تمہاری ہے، میں سونا نہیں لوں گا۔ لیکن زمین خریدنے والے شخص نے سونا رکھنے پر راضی نہ تھا۔ آخر انہوں نے ایک تیسرے آدمی سے کہا کہ تم اس جھگڑے کا فیصلہ کرو۔ اس شخص نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے۔ فیصلہ کرنے والے آدمی نے کہا
کہ میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ بیٹا بیٹی اگر یہ جوان ہیں تو دونوں کی آپس میں شادی کر دینی چاہیے اور زمین سے نکلنے والا سونا ان دونوں کو دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر دونوں نیک آدمیوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ چنانچہ لڑکی والے نے اپنی لڑکی کی شادی دوسرے شخص کے لڑکے کے ساتھ کر دی اور زمین سے نکلنے والا سونا دونوں کے دے دیا گیا۔ اس طرح دیانتداری سے اس مقابلے میں دونوں برابر رہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہی ہمارے بھی ایمان ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایماندار بنائے کہ ہم دیانتدار بن جائیں، ایماندار بن جائیں اور ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔